السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں۔ اس چینل پر رمضان کے مسائل کو آسانی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے سحری و افطاری کے آل مسائل۔ جی ہاں، سحری اور افطاری کے جتنے بھی مسائل ہیں سب آج ہم ایک ہی ویڈیو میں سیکھیں گے، جانیں گے۔ اذان کے دوران سحری کرنے سے متعلق ایک حدیث پاک کا شرح۔ جی ہاں، اذان کے دوران کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ روزہ دار سحری کے وقت کھانا کھا رہا ہو کہ اس دوران سحری کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق طلوع کر آئے اور فجر کی اذان شروع ہو جائے تو آپ روزہ دار کا کھانا جاری رکھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، اسی سمے افطاری کا سمے ختم ہو جائے تو روزے دار کا وہ افطاری کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ سنن ابو داؤد شریف کی درج ذیل روایت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے باوجود فجر کی اذان کے وقت کھانا درست ہے۔ روایت یہ ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ندا سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو جب تک اس سے اپنی حاجت نہ پوری کرے اسے نہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ بحکم قرآن سحری کرنے کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک فجر یعنی صبح صادق طلوع نہ کرے۔ جب فجر یعنی صبح صادق طلوع کر آئے اس کے بعد روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ جی ہاں، صرف طلوع آفتاب سے پہلے ہم کو کھا لینا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ: کنز ایمان، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت محمد بن جریر طبری متوفی 310 ہجری تفسیر طبری میں تحریر فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت مبارکہ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے کی تفسیر میں مروی ہے کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے جدا ہو جائے، اس سے مراد ہے کہ رات دن سے جدا ہو جائے۔ پس تمہارے لیے ہم بستری کرنا اور کھانا پینا اس وقت تک حلال ہے جب تک تمہارے لیے صبح نہ ظاہر ہو جائے۔ پس جب صبح ظاہر ہو جائے تو روزہ داروں پر ہم بستری کرنا اور کھانا پینا حرام
ہے یہاں تک کہ وہ روزوں کو رات تک پورا کرے۔ جی ہاں، روزوں کو رات تک پورا کرے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ سحری اس وقت تک کرنی ہے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، پس جب صبح صادق ہو جائے تو اب سحری کرنا ختم کر دیا جائے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ ترجمہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تمہاری سحری سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ جی ہاں، تمہیں تمہاری سحری دھوکے میں نہ ڈالے۔ بلال کی اذان اور نہ افق کی اس طرح کی لمبی سفیدی یہاں تک کہ اس طرح پھیل جائے، اور حماد نے اس کو اپنے ہاتھوں کے ہاتھ بیان کیا، یعنی چوڑائی کا اشارہ کیا۔ جی ہاں، صحیح مسلم میں اس سے اگلی روایت یوں ہے۔ ترجمہ حضرت سوادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ یہ سفیدی یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے، یا فرمایا یہاں تک کہ فجر پھوٹ پڑے۔ جی ہاں، فجر کیا ہو؟ پھوٹ پڑے۔ پس آیت مبارکہ اور حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سحری کرنے کا وقت طلوع صبح صادق تک ہے۔ جب صبح صادق طلوع کر آئے تو اب روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ اب رہی وہ روایات جو سنن ابی داؤد کے حوالے سے سوال میں مذکور ہے، تو اس کو تو جیحبات میں محدثین نے درج ذیل کلام فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں جو لفظ ندع مذکور ہے، اس کا مطلب ہے نماز کے لیے بلانا۔ جی ہاں، کس کے لیے بلانا؟ نماز کے لیے بلانا۔ نمبر 1، اب اس بلانے سے مغرب کے نماز کی اقامت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو اور مغرب کی نماز کی اقامت اس حال میں ہو کہ اس کے سامنے کھانا ہو تو اپنی حاجت پوری کر لے۔ اس معنی کی تائید صحیح ابن حبان میں ہے۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز قائم کی جائے اور تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لے اور اپنے رات کے کھانے سے جلدی نہ کرو۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جس دن روزہ ہوتا اور رات کا کھانا آ جاتا تو آپ پہلے کھانا کھاتے پھر نماز ادا فرماتے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں ہے۔ ترجمہ جب سورج غروب ہوتا اور رات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے واضح
ہو جاتی تو بعض اوقات آپ کے سامنے رات کا کھانا لایا جاتا اور آپ روزے سے ہوتے اور مؤذن اذان کہتا پھر اقامت کہتا اور آپ سن رہے ہوتے تو اپنا رات کا کھانا ترک نہ فرماتے اور جلدی نہ کرتے جب تک رات کا کھانا مکمل نہ کر لیتے، پھر باہر تشریف لے جا کر نماز ادا فرماتے اور فرماتے: رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے رات کا کھانا لایا جائے تو اس سے جلدی نہ کرو۔ جی ہاں، اس سے جلدی نہ کرو۔ نمبر 2، اس بلانے سے اذان بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اگر اذان مراد ہو تو پھر اس میں احتمال ہے کہ یا تو مغفرت کی اذان مراد ہے کہ اگر برتن ہاتھ میں لیا ہوا تھا کہ اذان ہو گئی تو اب برتن رکھنے سے پہلے افطار کر لو، تاخیر نہ کرو۔ مرقات المفاتح میں ہے۔ ترجمہ: اور ابن حجر نے امام طبری کے اتباع میں اشارتاً فرمایا کہ اس حدیث سے افطار میں تعجیل کی طلب مراد لینا بھی صحیح ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ جب تم میں سے کوئی مغرب کی اذان سنے، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں کسی دوسرے مقصد کے لیے برتن ہو تو اس سے افطار کرنے میں جلدی کرے اور اس کے رکھنے تک افطار کو مؤخر نہ کرے۔ مطلب جب مغرب کا اذان ہو جائے تو افطار جلد سے جلد کرے، لیٹ نہ کرے۔ اسی طرح فیض القدیر میں علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ اس کا ایک احتمال یہی بیان فرماتے ہیں۔ عبارت یہ ہے۔ ترجمہ: اور یہ بھی توجیہ کی گئی ہے، یہاں مراد مغرب کی اذان ہے کہ جب روزہ دار مغرب کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو برتن نہ رکھے بلکہ فوراً افطار کر لے، جلدی افطاری پر محافظت کرتے ہوئے۔ نمبر 3، یا اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان مراد ہوگی، جو صبح صادق ہونے سے پہلے رات میں اذان دیتے تھے، تو اب مطلب ہوگا کہ بلال کی اذان ہو اور تم سحری کھا رہے ہو تو سحری کھانا بند نہ کرو بلکہ کھاتے رہو جب تک عبداللہ ابن مکتوم اذان نہ دے۔ پس اب بھی اگر کہیں کوئی صبح صادق سے پہلے اذان دیتا ہے اور سحری کرنے والے کو معلوم ہے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تو وہ کھانا پینا جاری رکھ سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی صبح صادق سے پہلے اذان دے یعنی 5 منٹ پہلے کہیں آدمی دے دیتا ہے اذان، تو وہ کھا رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ابھی ٹائم ہے تو وہ کھا سکتا ہے جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ جی ہاں، جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ اس معنی کی تائید میں بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بلال رات میں اذان دیتے ہیں تو تم کھاؤ اور پیو جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے۔ اسی معنی کی تائید
وضوحات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ بھی ہے، چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو اذان سنتا ہے حالانکہ ابھی رات باقی ہے، تو جواب میں فرمایا اسے کھانا کھاتے رہنا چاہیے۔ علامہ خطابی متوفی 388 ہجری سنن ابی داؤد کی شرح معالم السنن میں سنن ابی داؤد کی سوال میں مذکور روایت ذکر کرنے کے بعد اسی توجیہ کو اپنے ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: میں کہتا ہوں یہ روایت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں تو تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے دے۔ مرقات میں اسی روایت کی توجیہ میں یہ لکھا ہے۔ ترجمہ: اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ سحری کرنے والے کو معلوم ہو یا ظن غالب ہو کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی۔ جی ہاں، اس کو معلوم ہو کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی۔ اور ابن ملک نے فرمایا یہ اس صورت میں ہے جبکہ اسے صبح صادق کے طلوع کا علم نہ ہو۔ کس کے لیے ہے؟ جس کو طلوع کا علم نہ ہو۔ بہرحال جب اسے طلوع کا علم ہو جائے یا اس میں شک ہو تو اس صورت میں کھانا جاری رکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر اس میں شک ہو تو اس میں کھانا جاری رکھنے کی اجازت نہیں۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں علامہ مناوی متوفی 1031 ہجری علیہ رحمۃ اللہ نے بھی مرقات کی مثل تعویل فرمائی ہے، اور علامہ رافعی سے علامہ خطابی کی مثل روایت کیا ہے کہ اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی رات والی اذان مراد ہے، چنانچہ عبارت یہ ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔